تو اس کو ترک نہیں کرنا. ہماری تو شادی غمی میں نماز چھوٹ جاتی ہے، ہماری تھوڑی سی پریشانی ہے نماز چھوٹ جاتی ہے. دکان پہ بیٹھے ہوئے کاروبار میں دو گاہک آ گئے، گاہک آ گئے ہماری نماز گئی. ہمارے ساتھ کوئی دوست آ گیا، ایسے چپکی چپکی باتیں شروع ہوئی تو ہماری نماز گئی. تو کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب، نماز کے بارے میں پوچھا جائے. مانا نمازی آدمی اس کا عاشر کیا ہوگا کہ نمازی آدمی ہو، 5 وقت نماز پڑھے، نماز کے اندر کمی کوتاہی رہ جائے تو اللہ کی ذات غفور رحیم میں معاف کر دے. جو آدمی سرے سے پڑھتا ہی نہیں، مسجد کی طرف آتا ہی نہیں، تو اس کا کیا بنے؟ اس کا کیا بنے؟ تو قرآن کے اندر تو اللہ نے یوں ارشاد فرمایا ہے، سَنُقَرُّ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مایا قیامت کے دن جو لوگ ہیں اللہ کے احکام سے منہ موڑے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جو اللہ کے احکام سے منہ موڑے، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کی معیشت تنگ کروں، سب سے پہلے. اب اللہ نے رزق کی برکت نماز کے اندر رکھی، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بہانے سے ادھر ہیلے ہونے سے ہمیں رزق کی برکت آ جائے. پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، ان کے پاس جاتے ہیں کہ دعا کریں. اب پیر کی دعا کیا لگتی ہے جب اللہ کا حکم ہے کہ میں معیشت تنگ کر دوں گا. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے احکام سے منہ موڑنے والا ہے میں اس کی معیشت تنگ کروں گا. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں اللہ کے احکام سے منہ بھی موڑوں، میری معیشت بھی تنگ نہ ہو. اب یہ دعا کے ذریعے سے معیشت ٹھیک ہو جائے، ایسے کیسا ہو سکتا ہے؟ وہ غفور الرحیم کا حکم یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، لوگوں کے ذریعے سے ہمارا کام بنے گا. وہ فرما رہے ہیں کہ میں جو بھی میرے احکام سے منہ نہیں موڑے گا میں اس کے رزق کے اندر برکت کروں گا. نحن نرزقک والعاقبۃ للتقویٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے احکام کو پورا کرو، تقویٰ اختیار کرو، میں خود تمہیں رزق دوں گا، تمہارے رزق کے اندر برکت ڈالوں. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ کا عمل ہے. اور غریب امیر، تندرست بیمار، بوڑھا ضعیف جوان، سب پر فرض ہے. مرد عورت کسی کی اس کے اندر کوئی معافی. سب سے پہلے اللہ کا فرمان ہے کہ معیشت، لیکن ہم ڈھونڈتے ہیں دوسرے طریقے سے، پھر غلط طریقے اختیار کرتے ہیں. سارا دن یہاں اس طریقے سے بیتتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نمازوں کا وقت کیسے ہے، فجر کس وقت ہوتی ہے، ظہر کس وقت ہوتی ہے، عصر، مغرب، عشاء، نماز کا اوقات کا بھی پتہ نہیں ہے. مسلمان، پھر مسلمان ہو کر ہم دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں. آیا کہ ہمیں اللہ کے فرمان پر یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو ہم نماز کو فالو کرتے، 5 وقت نماز پڑھتے، پھر ہماری معیشت ٹھیک ہو جاتی. اللہ تو مسبب الاسباب ہے، بغیر اسباب کے بھی اللہ رزق دے دیتے. اللہ کسی کے اسباب کا محتاج نہیں، ساری مخلوق رزق سارے اللہ دے رہے. ایک پرندہ ہے، ایک بزرگ ہے حضرت ابراہیم بن آدم، تو انہوں نے ایک مرتبہ وہ ڈاکو تھے تو گھر سے باہر نکلے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. جب باہر آئے تو ایک جگہ پر بیٹھے تو دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر چڑیا اڑ کر آتی ہے اور اس درخت کے اوپر سانپ بیٹھا ہے اور وہ اس کے منہ پر اوپر سے کچھ ڈال کے پھر چلی جاتی. اب انہوں نے جب توجہ کی دیکھا تو وہ سانپ اندھا ہے. اوپر چڑھ کر دیکھا کہ یار یہ سانپ تو بڑا اندھا ہے، اس کی تو آنکھیں نہیں. تو اللہ نے کیسے ہی اس کے رزق کا انتظام کر رکھا ہے. وہ چڑیا آتی ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جا اس کو رزق پہنچا.
اب وہ وہاں سے اٹھاتی ہے، آ کر اس کے منہ کے اندر منہ کھول کر بیٹھا ہے، وہ اس کے اندر ڈال کر چلی جاتی ہے، چیخ نکل گئی. کیا اللہ تیری کیسی شان ہے، ساری مخلوق کو تو رزق دیتا ہے، اور ایک اژدہا ہے اور موذی جانور ہے، اس کے رزق کا انتظام تو نہیں کر سکتا ہے. میں تو اشرف المخلوقات میں سے. اللہ کسی کے اسباب کا محتاج نہیں ہے. رب تو رب ہے نا، رب تو اسی کو کہتے ہیں. تو آدمی سب سے پہلے جو ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام سے منہ موڑیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اب اللہ سب سے پہلے اس کی معیشت کرتا، اور دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور دوسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ دوسرے نمبر پر یہ ہوگا پوتا نہیں کل قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں آمن میں اس کو اندھا کرا دو، اندھا کرا. اب وہ کل قیامت کے دن اندھا اٹھے گا اور کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ. اے باری تعالی میں تو دنیا کے اندر بینا تھا، دیکھنے والا تھا، آج کیا ہو گیا مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کہ دنیا کے اندر میری ساری نعمتوں کو تو کھاتا بھی رہا، استعمال بھی کرتا رہا، اور میرے احکام سے تو منہ موڑتا رہا، تو اعراض کرتا رہا. دنیا کے اندر تو میرے احکام سے اندھا تھا، آج میں نے تجھے اندھا کر دیا. تو اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے پہلا رزق کی تنگی، دوسرا کل قیامت کے دن اندھا ہو، اور اس وقت کا عالم ہوگا لوگ کیا کہیں. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان والوں کو اللہ مخاطب کر. ایک ہوتا ہے نا کہ کافر ہے مسلم، جہاں اللہ سب کو اعلان فرمائے کہ الذین آمنوا، کہ سب کو اعلان ہے کہ ایمان لے اور وعملوا الصالحات، نیک عمل کرو. بلکہ یہاں اللہ اعلان فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ کو فرمائے کہ ہم نے خریدا ایمان والوں کا انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ان کے جان بھی ان کا مال بھی جنت کے بدلے. اور اللہ نے مال جان جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب جنت اتنی کوئی سستی تو نہیں، نہ اس کا سستا کوئی بھاؤ ہے. آج تو ہم جو ہے نا صرف چند ٹکوں کی خاطر ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں. کوئی مرزائی بن جاتا ہے، کوئی قادیانی بن جاتا ہے، کوئی کسی ٹولے کے ساتھ مل کر صحابہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، یا چند پیسوں کے ساتھ اپنے دین کو بیچ کر دوسرے طرف چلا جاتا ہے. یہ چند ٹکے ہوتے تو ان کی خاطر. اب کسی کا ملازم ہے، جو وہ کر رہا ہے وہ بھی وہ کر رہا ہے، حالانکہ جانتا نہیں ہے. تو جنت کتنی بڑی قیمتی ہے، فرمایا اس کا ایک جنت کی ایک انچ زمین، ایک انچ زمین اتنی بڑی قیمتی ہے. یہ دنیا کی جتنی زمین ہے یہ 10 گنا. یہ ساری زمین اتنی بن جائے اس کے اندر جو کچھ پیداوار ہوتی ہے، جتنے سونے جواہرات ہیں، جو کچھ معدنیات ہیں، یہ ساری کی قیمت لگا دی جائے، لیکن جنت کے ایک انچ زمین کو اس سے بڑھ کر زیادہ قیمت. لیکن اللہ ادنے سے جنتی کو کتنا دیں گے؟ جتنی یہ سرزمین ہے اس سے 10 گنا زیادہ اللہ ایک ادنے سے جنتی کو زمین عطا فرمائے گی، جنت دے. اور جتنی بڑی جنت ہوگی وہ اس جنت کے اندر رہے گا. پھر اس ادنے سے جنتی کو اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ ہونے دیں. 70 ہوگی یہ ادنے سے جنتی کے لیے. جو اعلیٰ لوگ ہیں ان کا تو بہت بڑے ہوں گے. اور اس کی ایک اور اتنی بڑی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ جس کا جسم ایسے شیشے کی طرح چمکتا ہوگا، اس کا دل پیر سے وہ جلتی دیکھ رہا ہوگا، اور اس دل کے اندر جو اس کی محبت ہوگی وہ اسے نظر آ رہی ہوگی، اور اس کی موٹی موٹی آنکھیں ہوگی
قدرتی طور پر اس کا کچرا لگا ہوا ہوگا کہ دیکھنے والا وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا، ہمارا کہ 40 سال تک یہ اپنا سجنتی اس حور کو دیکھتا رہے۔ 40 سال کے بعد وہ حور خود بولے گی کہ صرف کچھ دیکھتا ہی رہے گا یا کچھ اور بھی ہے؟ اگر کچھ اور ہے تو میں آپ کے قریب آ جاؤں۔ تو 70 حوریں ایسی ملیں، تو اس کے اندر میوے مقصاد یہ دنیا کے جتنے بھی انگور انار یہ سب پھل جو نظر آتے ہیں یہ ایک نمونہ ہے، یہ اللہ نے ایک نمونہ بھیجا ہے کہ اس طریقے سے یہ ہوں گے، لیکن وہ بہت بڑے ہوں گے، اس کے الگ الگ ذائقے ہوں گے۔ اور ایک مرتبہ جو کھائے گا پھر دوسری مرتبہ وہ ذائقہ نہیں ہوگا، الگ ذائقہ ہوگا۔ پھر جب دل کے اندر آئے گا جس بھر کے وہ پلیٹ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، پھر گلمان ہوں گے، گلمان چھوٹے بچے ہوں گے۔ اور یہ تفصیل ہے، وہ چھوٹے بچے جو ہے نا یہ جب اٹھے گا تو اس کو سلامی پیش کرے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوگا۔ اب وہ سارے جو ہے یہ ساری چیزیں اس آدمی کو ملے گی جو آدمی یہاں دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے امر کو پورا کرے گا، اللہ کے امر کو پورا